بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ زندگی بہت دوڑاتی ہے، تھکا مارتی ہے۔ فرہاد اور سونیا ساری عمر دوڑتے رہے تھے۔ سونیا تھک ہار کر اس بھاگم بھاگ زندگی سے دور نکل گئی تھی۔ اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں کبھی تھکنا اور ہارنا نہیں جانتے تھے، لیکن قانون قدرت کے مطابق بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں اور کمزوریاں مسلط ہوتی ہیں۔ آخری عمر میں کوئی شخص زور رہ کر دنیا سے نہیں جاتا، کمزور ہو جاتا ہے، تبھی موت سے ہار جاتا ہے۔ سونیا کے جاتے ہی اس نے خود کو تنہا کر لیا۔ اپنی باقی عمر بابا صاحب کے دائرے میں گزار سکتا تھا، مگر اپنی جان کو قبر میں سلا کر ادارے سے نکل آیا تھا۔ آمنہ کو اور اپنے تمام بچوں کو الوداع کہہ چکا تھا۔ کبھی ضرورت کے وقت یا ہنگامی حالات میں خیال خوانی کے ذریعے ان سے کچھ بول سکتا تھا، ان کے لیے کچھ کر سکتا تھا، ورنہ کہیں روپوش اور خاموش رہ کر اپنی سونیا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ جب وہ ادارے سے نکلا تو اس کے ساتھ کوئی اپنا پرایا نہیں تھا، صرف وہ 4 پیروں والی سومی بٹناگر تھی۔ پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، صرف اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ وہ اس راستے پر جا رہا ہے جس کے آخری سرے پر اسے سونیا ملے گی۔ مخالفین کو اس سے کیا لینا تھا کہ وہ صدمات اٹھا رہا ہے، سونیا کے بغیر ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ اگر ٹوٹ چکا تھا تو ان کے لیے اچھا ہی تھا، آئندہ آسانی سے گرفت میں آنے والا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اب اس میں پہلے جیسی تیزی تراری نہیں ہوگی۔ جنگل کے خون شام درندے بھی ایسے ہی سنہری موقع کے منتظر رہتے ہیں کہ شیر بوڑھا ہو جائے، بیماریوں اور صدمات سے ٹوٹ جائے۔ ایسے وقت مخالفین کی عید ہو جاتی ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ سونیا کی تجہیز و تدفین کے سلسلے میں وہ ضرور آئے گا۔ بابا صاحب کے دائرے میں سبھی رشتہ دار آئے تھے، لیکن تمام دشمن صرف اسی کی طاق میں تھے۔ ادارے کے باہر دور دور تک مختلف بحروب میں چھپے ہوئے تھے، اپنے اوپر والوں کو، اپنے اکابرین کو پل پل کی رپورٹ دیتے رہے تھے کہ کون اس ادارے کے اندر جا رہا ہے، کون باہر آ رہا ہے۔ یوگا جانے والے امریکہ کے آرمی افسران اپنے 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں مائیکل اور گائیڈی البرٹ کے ذریعے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ ان 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے 6 معمول اور تابع دار ادارے کے آس پاس کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش پذیر تھے، ہمیشہ مین دروازے پر نظر رکھتے تھے، دوربین کے ذریعے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ رہے تھے۔ جب کسی پر شبہ ہوتا کہ وہ فرہاد علی تیمور ہے تو وہ اس کا تعاقب کرتے، مگر بعد میں مایوس ہو جاتے تھے۔ جے بلرام اور بھنڈاری کے معمول اور تابع دار بھی ادارے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک ہوٹل اور جنرل سٹور میں موجود رہتے تھے، انہیں بھی مایوسی ہو رہی تھی۔ ایشورا اسپتال میں تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، خیال خوانی کرنے کے لیے توانائی بحال ہو گئی تھی۔ اس نے 2 عدد معمول اور تابع دار بھی بنا لیے تھے۔ وہ سوچتا تھا فرہاد نظروں میں آئے گا تو میں کس طرح اسے زیر کر سکوں گا۔ جب میں بڑا چنگا تھا تب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اب اسپتال میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں تو اسے کس طرح شکنجے میں لے کر مجبور اور بے بس بنا سکوں گا۔ موجودہ حالات میں اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ چونکہ بالکل تنہا اور بیارو مددگار تھا، اس لیے عرضی دنیا پر حکومت کرنے کے خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کسی بھی طرح زندہ سلامت اپنے سیارے میں واپس جانا چاہتا تھا، اور یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فرہاد اسے جانے نہیں دے گا، اسی زمین پر تھوڑی تھوڑی سی موت دیتا رہے گا۔ اس وقت وہ عارضی موت کا مزہ چکھ کر اسپتال میں پہنچا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر الجھ رہا تھا کہ وہ سفید پوش کون ہے جو پہلے ہوٹل میں پھر اسپتال میں نظر آیا تھا۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ فرہاد ہی ہوگا، اور حملہ کرنے والی بلی اسی سے تعلق رکھتی ہوگی۔ یہی بات دہشت زدہ کر رہی تھی کہ سونیا کی موت کا بدلہ اس سے لیا جا رہا ہے، ورنہ ایک بے زبان بلی اس کی دشمن کیوں ہوگی؟ یقیناً اسے خاص طور پر حملہ کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہوگی۔ اس نے سوچا اگر میں فرہاد کے انتقام کے نتیجے میں اسپتال آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی نظروں میں ہوں۔ وہ پھر کسی وقت مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ کیا میں یہاں سے فرار ہو کر کسی دوسری جگہ چھپنے کے باوجود اس کی نظروں میں رہوں گا؟ وہ پریشان ہو کر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کیا مشکل ہے، خلائی جہاز میں پائلٹ کو اور میرے ایکورا کو اسی نے قتل کیا ہے، مجھے ڈیل دے رہا ہے مگر حملے بھی کر رہا ہے۔ اب یہ دڑکا لگا رہے گا کہ پتہ نہیں آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے فرہاد سے رابطہ کرنا چاہا تھا، مگر سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئی تھیں۔ اس کا دماغ نہیں ملا تھا، جیسے وہ مر گیا ہو جبکہ وہ زندہ تھا۔ ایسی بے چینی، ایسا اضطراب تھا کہ زندہ سلامت سیارے میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہا تھا، کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اگر فرہاد سے رابطہ ہو جاتا یا اس سے سامنا ہو جاتا تو اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا اور اسے کہتا کہ مجھ سے جیسی چاہے شرائط منوا لو، جدید ٹیکنالوجی کے اور غیر معمولی مشینوں کے فارمولے مجھ سے لے لو، مگر ایک بار مجھے سیارے میں جانے کا راستہ دے دو۔ اس کا خلائی جہاز زیر زمین محفوظ تھا۔
ادھر فرحاد کی طرف سے موت نہ آتی تو وہ آرام سے اپنے گھر چلا جاتا۔ آرام تو اس وقت تک تھا جب تک اس کے پاس فرعونی طاقت اور ذرائع تھے۔ عرضی دنیا کو زیر کرنے کے لیے غیر معمولی مشینیں اور لاکھوں ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ اس دنیا میں کچھ عرصے فرعون بن کر جینے کے بعد پتہ چل رہا تھا کہ یہاں غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں رکھنے کے باوجود زوال آتا ہے۔ اس کے اندر سے آہیں اور کراہیں نکل رہی تھیں۔ میں کدھر جاؤں؟ کسی طرح بھی جان بچا کر اپنے گھر جاؤں گا، پھر توبہ کروں گا، دوسرے سیارے والوں سے کہوں گا کہ بڑی قوتیں رکھنے کے باوجود عرضی دنیا میں شہزور بن کر نہ جاؤ، یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ اسے راستہ تو نکالنا ہی تھا ورنہ موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، ان تابعداروں کے اندر پہنچا جو بابا صاحب کے دائرے کے سامنے فرحاد کی ٹوم میں لگے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک تابعدار ہوٹل کی بالکونی میں تھا۔ وہاں سے بابا صاحب کے دائرے کا مین دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک سفید پوش ادھیڑ عمر کا شخص جس کی داڑھی اور سر کے بال بھی سفید ہیں، وہ تسبیح خوانی کرتا ہوا مین دروازے سے باہر آیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بلی آ رہی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر کار کی کھڑکی سے گزر کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایشورا اپنے تابعدار کے خیالات پڑھتے ہی چونک گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، یہی فرحاد ہے اور وہ بلی میری جان کی دشمن ہے۔ فوراً ان کا تعاقب کرو، کسی طرح ان کا راستہ روک کر اس سے بات کرو، میں اس کی آواز اور لہجہ سننا چاہتا ہوں۔ اس تابعدار نے فون کے ذریعے دوسرے تابعدار سے کہا، تم گراؤنڈ فلور پر ہو، دروازے کے سامنے ایک بلیک ہونڈا ایکارڈ دیکھ رہے ہو، اس میں ایک سفید پوش ایک بلی کے ساتھ کہیں جانے والا ہے، فوراً اس کا تعاقب کرو۔ ایشورا دوسرے تابعدار کے اندر آیا۔ وہ دوربین کے ذریعے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ بلی نہیں ہے، حسین دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایشورا پہلے تابعدار کے ذریعے دیکھ چکا تھا کہ ایک بلی کار میں جا کر بیٹھی تھی۔ اب دوسرے تابعدار کی سوچ کہہ رہی تھی وہ بلی نہیں، ایک دوشیزہ ہے۔ ان چند لمحوں میں کار کے اندر کچھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ کسی بھی معمول اور تابعدار کی سوچ کبھی غلط نہیں کہتی۔ پھر بھی اس نے کہا، ابھی چند لمحے پہلے میں نے تمہارے ساتھی کے دماغ میں جا کر دیکھا تھا، کار کے اندر کھڑکی کے راستے ایک بلی گئی تھی، پھر وہاں کوئی حسینہ کیسے پہنچ گئی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ وہ تابعدار بول رہا تھا اور ہوٹل سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ کر فرحاد کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ ایشورا اسے سمجھا رہا تھا، فرحاد کو اوورٹیک کرو، اس کا راستہ روکو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لو، اس سے التجا کرو کہ وہ مجھ سے ایک بار بات کرے، ویسے میں تمہارے اندر موجود رہوں گا۔ جی بلرام اور بنڈاری نے اپنے اپنے تابعداروں کے ذریعے اس سفید پوش کو دیکھا جسے ہمالیہ کے ایک برف پوش غار میں دیکھ چکے تھے۔ پھر اس کے ساتھ بلی نظر آئی تو وہ ایک دم سے اچھل پڑے۔ انہوں نے کہا، یہی فرحاد ہو سکتا ہے، یہی ہمارے گرو مہاراج کا قاتل ہے اور وہ بلی سومی بھٹناگر ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کار کے اندر ایک بلی گئی تھی، مگر جب وہ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو اگلی سیٹ پر ایک حسینہ دکھائی دینے لگی۔ یہ یقین ہو گیا کہ سومی بھٹناگر روح بدل کر فرحاد کے ساتھ جا رہی ہے۔ تینوں جنم ساتھی اپنے تابعداروں کے اندر رہ کر فرحاد کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ نہ تو اسے روکیں گے نہ اسے بات کریں گے، شوٹنگ رینج میں آتے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، سومی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یوگا جاننے والے امریکی افسران کے دو ٹیلی پیتھی جاننے والے مائیکل اور گائیڈی البرٹ اپنے علاقاروں کے اندر رہ کر اس کار کا پیچھا کر رہے تھے۔ ان کے ارادے بھی یہی تھے۔ وہ سب سونیا کے بعد فرحاد سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تمام مخالفین یہ کہتے تھے کہ سونیا اور فرحاد کے نابود ہوتے ہی ٹیلی پیتھی کی دنیا میں مسلمانوں کی برتری ختم ہو جائے گی۔ ابھی فرحاد پر زوال آیا ہے، وہ بے انتہا صدمات سے گزر رہا ہے، ایسی وقت اسے ہر طرف سے گھیر کر ہمیشہ کے لیے نابود کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو وہ بالکل ہی تنہا اور بیارو مددگار نہیں تھا۔ بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ماتحت تھے۔ اس کے اپنے لہو کے رشتے روحانی ٹیلی پیتھی بھی جانتے تھے۔ وہ سب کے سب چشم زدن میں دشمنوں کی شہرک تک پہنچ سکتے تھے، لیکن مقدر میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ہدایت کی تھی کہ فرحاد کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی زندگی کی آخری جنگ خود لڑے گا۔ اور یہ جنگ لڑنے کے لیے وہ پراسرار بن گیا تھا، بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ سمجھ میں آتا تھا کہ وہ فرحاد ہے، مگر یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ فرحاد ہی ہے، کیونکہ فرحاد کے بال سفید نہیں تھے، وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، جبکہ اس پراسرار شخص کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ وہ کسی راہب کی طرح سفید جبہ پہنتا تھا، کبھی بولتا نہیں تھا، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ دشمن اس کی آواز اور لہجہ سن کر اس کے اندر پہنچنا چاہتے تھے، وہ فرحاد کے دماغ میں پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اس پہلو سے یقین ہوتا تھا کہ اس کا دماغ مردہ ہے، وہ مر چکا ہے۔ اس نے کئی بار اپنی موت کا ڈرامہ پلے کیا تھا، اس لیے شبہ ہو رہا تھا کہ اس بار بھی وہ کسی ناقابل فہم منصوبے کے تحت گم ہو رہا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق اس کا وجود نہیں ہے، پھر بھی جھلک رہا ہے۔ حقیقتاً اعلیٰ حضرت کی حکمت عملی یہ تھی کہ تمام مخالفین کو کبھی اس کی موت کا یقین نہ ہو، اور وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟
انہوں نے فرمایا ہم سب کو ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، فرحات بھی لوٹنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام مخالفین دشمنی کی انتہا کر دیں گے۔ ایسا مضبوط بند ٹوٹنے کے بعد سیلاب کی طرح مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں کو بہا کر لے جائیں گے، انہیں ذلت کی پستیوں میں اور گوشہ گمنامی میں پہنچا دیں گے۔ لہذا فرحات کے بعد اس کا خوف ضرور طاری رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی علاقے کا سردار رحم دل بھی تھا اور ظالم بھی، اپنی قوم کو سونے کا نوالا کھلاتا تھا لیکن ذرا ذرا سی غلطی پر کوڑے مارتا تھا۔ انسانی فطرت کے مطابق لوگ ذرا بے لگام ہو کر غلط کام بھی کرنا چاہتے تھے مگر پکڑے جاتے تھے، کوڑے کھاتے تھے۔ آخر رفتہ رفتہ وہ سدھر گئے، نہایت امن و امان سے اور شرافت سے رہنے لگے۔ ایک بار وہ سردار اپنے بیٹے کو قائم مقام سردار بنا کر حج کرنے گیا تو واپس نہ آ سکا، وہیں اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ بیٹے نے اس کی موت کو راز میں رکھا، یہ جانتا تھا کہ اس کی قوم سرفری ہے، بے لگام ہو جائے گی، لہذا اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ اس کے سردار بابا نامعلوم مدت تک واپس نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ میں عبادت کرتے رہیں گے۔ ابھی یہاں کے لوگ قانون توڑیں گے یا بے راہ روی اختیار کریں گے تو وہ فوراً ہی کوڑے مارنے چلے آئیں گے۔ دراصل گمراہوں کے لیے خوف ہی بادشاہ ہے، خوف ہی معبود ہے۔ خطا کرنے والے صرف خوفزدہ ہو کر ہی جھکتے ہیں، زبردست کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، قانون نہیں توڑتے۔ کہتے ہیں ایک نامعلوم مدت تک پوری قوم پر سردار کا خوف طاری رہا کہ وہ زندہ ہے اور کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی چاہتے تھے کہ فرحات کو تو جانا ہی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی مخالفین پر اس کا خوف طاری رہنا چاہیے۔ یہ حکمت عملی برسوں سے رہی ہے۔ فرحات وقتاً فوقتاً اپنی موت کا ڈرامہ پلے کرتا رہا ہے، دشمنوں کو اندیشوں میں مبتلا کرتا رہا تھا، پھر ان کے بے لگام ہوتے ہی قہر بن کر نازل ہو جاتا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا، اس کا وجود تھا، چہرہ گم ہو گیا تھا، قوت گویائی تھی مگر اس نے چپ سادھ لی تھی۔ مخالفین کشمکش میں مبتلا تھے کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی، کسی وقت بھی اچانک دعویٰ بولے گا اور وہ اس پہاڑ تلے دب کر رہ جائیں گے۔ اگر فرحات چاہتا تو ادارے کے ہیلی کاپٹر میں آرام سے کہیں جا کر رپوش ہو جاتا، لیکن وہ جان بوجھ کر دشمنوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے پیدل مین دروازے سے باہر آیا تھا۔ کار بھی باہر کھڑی کی گئی تھی تاکہ دشمن ایک ایسے پورے سرار شخص کو دیکھیں جس کے ساتھ ایک بلی ہوتی ہے۔ پہلے کسی نے اس کے ساتھ بلی نہیں دیکھی تھی، اس لیے شبہ ہوتا تھا کہ وہ فرحات ہے بھی یا نہیں۔ جے بلرام اور بنڈاری نے پہلی بار غار میں سومی بھٹناگر کو اس پورے سرار شخص کے ساتھ دیکھا تھا، اندازہ کیا تھا کہ وہ فرحاد ہے، اور وہ تینوں جنم ساتھی یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس سب سے پہلے کسی نے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے اور کلام پاک کی تلاوت کرنے والے عابد و زاہد کے روپ میں نہیں دیکھا تھا، اسے کسی نے دشمن کی طرح حملہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ غار میں گرو مہاراج کا سر تن سے جدا ہوا تھا، لیکن جے بلرام اور بنڈاری چشمدیدہ گواہ نہیں تھے کہ ایسا اسی پورے سرار شخص نے کیا ہے۔ عجیب بات تھی کہ جہاں قتل کی واردات ہوئی وہاں بلی حملے کرتی رہی۔ ہوٹل میں بھی بلی نے ایشورا پر حملہ کر کے اسے اسپتال پہنچایا تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات الجھا رہے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ فرحاد ہے۔ اگر ہے تو گونگا بہرا کیوں ہے؟ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ حملے کر کے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بلی ہی سب کچھ کر رہی ہے اور وہ 4 پیروں والی کسی پورے سرار شخص سے مانوس ہے، اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ بابا صاحب کے دورے سے نکلنے کے بعد 3 گاڑیاں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ پیرس جانے والے راستے پر کئی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ تعاقب کرنے والے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہوئے تیز رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اپنی مطلوبہ گاڑی تک پہنچ کر عداوتی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ کئی کلومیٹر تعاقب کرتے رہنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے، انہیں وہ مطلوبہ بلیک ہونڈا کار دور سے دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ کئی گاڑیوں کو اوورٹیک کر کے اس کے قریب پہنچنا چاہتے تو وہ بلیک ہونڈا پھر اتنی ہی دور چلی جاتی تھی۔ اس سے فاصلہ کم نہیں ہوتا تھا، دور بھی نہیں ہوتا تھا، وہ نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پیرس پہنچنے سے پہلے اس ہائی وے پر ہی کچھ کر گزرنا چاہتے تھے۔ جے بلرام اور بنڈاری کے تینوں الاکار ایک ہی گاڑی میں تھے۔ ان میں سے ایک نے جے کی مرضی کے مطابق رفتار حد سے بڑھا دی، آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھنے لگا، یوں اس مطلوبہ بلیک ہونڈا سے قریب ہونے لگا۔ بلرام نے اپنے الاکار سے کہا، اپنی گن سنبھالو، اس کار کے قریب ہوتے ہی فائر کھول دو، گولیاں سفید پوش کو لگنی چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی حسینہ کو بھی نہ چھوڑنا۔ بنڈاری نے اپنے تابعدار سے کہا، اگر کسی وجہ سے اس کو گولیاں نہ لگیں تو گاڑی کے پہیوں پر فائر کر دو، اسے آگے جانے سے روک دو، ہم نہیں چاہتے کہ ہائی وے پر کاؤنٹر فائرنگ ہو، اگر مجبور ہو جاؤ تو اس کار کو آگے نہ بڑھنے دو، پھر تم آسانی سے ان پر گولیاں برسا سکو گے۔ ان سب کے اندر ہلچل سی مچی ہوئی تھی، ان کے گرو کا قاتل اور سومی نشانے پر آ رہے تھے۔
جے کا تابعدار اپنی گن سے فائر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ جب دونوں کاریں تیز رفتاری سے ایک دوسرے کے برابر ہوئیں تو پھر وہ ہوا جس کی توقع نہیں تھی۔ بلیک ہونڈا کی اگلی سیٹ پر کوئی حسینہ نہیں تھی۔ بلی چیختی چنگاڑتی ہوئی چھلانگ لگا کر ان کی کار کی اگلی کھڑکی میں داخل ہو گئی۔ وہ جیسے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کار چلانے والا بوکھلا گیا، اس کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ بہک گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تابعدار نے بلی پر گولی چلائی، مگر جب کار بہک گئی تھی پھر نشانہ کیسے نہ بہکتا، وہ گولی کار چلانے والے کو جا کر لگی۔ پھر تو قصہ ہی تمام ہو گیا۔ وہ کار سڑک کے دوسری طرف ڈلان پر آئی، پھر اس کے بعد دور گہری پستی میں لڑکتی چلی گئی۔ ہونڈا دور جا کر رک گئی تھی۔ بلی دوڑتی ہوئی آ کر چھلانگ لگا کر کھڑکی کے ذریعے اندر پہنچ گئی۔ ہونڈا پھر آگے بڑھ کر اپنی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ جے بلرام اور بھنڈاری اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ ان کے مامول اور تابعداروں کے دماغ مردہ ہو چکے تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے خیال خوانی کے ذریعے بولنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جے نے کہا، ہم نے ٹھوس پلاننگ کی تھی پر یہ بھول گئے تھے کہ میرا اعلی کار گاڑی چلاتا رہے گا، گولی نہیں چلا سکے گا۔ اس مکار سومی نے سیدھے اسی پر چھلانگ لگائی تھی۔ بلرام نے کہا، افسوس یہ سنہری موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب پتہ نہیں وہ کب ہماری نظروں میں آئے گا۔ بھنڈاری نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں وہ آدمی چپ رہتا ہے، ہم پر حملے نہیں کرتا، اس نے غار میں بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ہاں، ہم نے اب تک سومی کو ہی حملے کرتے دیکھا ہے، ہمارے گرو کو اسی نے روپ بدل کر قتل کیا ہوگا، پھر بلی بن گئی ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہی ہم سے انتقام لے رہی ہے، اس آدمی کو ہم سے دشمنی نہیں ہے۔ بلرام نے کہا، ہاں اگر وہ فرہاد ہوتا تو ہم سے دشمنی کرتا، وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ بھنڈاری نے کہا، پر میں پورے وشواس کے ساتھ بولتا ہوں وہ فرہاد ہی ہے، اگر نہیں ہے تو بابا صاحب کے دائرے میں کیوں گیا تھا؟ وہ بابا صاحب کے دائرے کا کوئی دیندار بندہ ہوگا، ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہوگا، ہم سے براہ راست دشمنی نہیں کر رہا ہے، شاید وہ روحانی علم بھی جانتا ہے، ہمارے جادو کا توڑ کر چکا ہے، جب چاہتا ہے سومی کو بلی سے انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ خود حملے نہیں کر رہا ہے، سومی کو الاکار بنا کر جتا رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، آئندہ بھی ایک بلی سے مات کھاتے رہیں گے۔ وہ تینوں اپنے طور پر اندازے کر رہے تھے کہ فرہاد اس دنیا میں نہیں رہا ہے، مر چکا ہے، اس کی جگہ کوئی روحانی علوم جاننے والا شخص ایک بلی کو الاکار بنا کر ان سے دشمنی کر رہا ہے۔ وہ طرح طرح سے اندازے قائم کر رہے تھے اور الجھتے جا رہے تھے۔ ان سب کے الجھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ فرہاد اپنے سابقہ روب و دبدبے کے ساتھ نہ دیکھا جا رہا تھا، نہ کہیں سے اس کا سراغ مل رہا تھا، صرف انتقامی کارروائیوں کے بعد شبہ ہوتا تھا کہ وہ پراسرار شخص فرہاد ہے۔ پھر وہی سوال کہ فرہاد ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا پلاسٹک سرجری کرائی ہے؟ یوں صورت تو بدل جاتی ہے مگر شخصیت نہیں بدلتی، جبکہ وہ پراسرار شخص سر سے پاؤں تک بالکل مختلف تھا۔ فرہاد ویسا دیندار نہ کبھی بن پایا تھا، نہ اب بن سکتا تھا۔ اگر وہ ہوتا تو سونیا کی موت کے بعد دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتا، کوئی دشمن سکون سے رہ نہ پاتا۔ ابھی وہ کسی پر حملے نہیں کر رہا تھا، کسی کو چیلنج بھی نہیں کر رہا تھا، اس کے باوجود کوئی دشمن سکون سے نہیں تھا۔ اس کی طرف سے فکریں لاحق تھیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی کا خوف طاری رہتا تھا، اور اعلیٰ حضرت یہی چاہتے تھے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے مائیکل اور گائیڈی البرٹ اپنے الاکاروں کے ذریعے بلیک ہونڈا کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کار کو ڈھلان کی طرف جا کر گہری کھائی میں گرتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں جے بلرام اور بھنڈاری کے الاکار تھے۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ کار انتہائی تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گیا تھا، مگر وہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے اپنی کار آگے بڑھاتے رہے۔ اس طرح انہیں آگے کھلا راستہ مل گیا۔ اب وہ ہونڈا تنہا دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ مائیکل نے اپنے الاکار کے ذریعے کار کی رفتار بڑھائی۔ تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ اگلی کار سے فاصلہ اتنا ہی دور ہے جتنا پہلے تھا۔ مائیکل نے وہ رفتار بڑھائی۔ البرٹ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو، رفتار نہ بڑھاؤ۔ اس نے کہا، ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں درمیانی فاصلہ کم نہیں ہو رہا ہے، رفتار تو بڑھانی ہوگی۔ ابھی ہم تیز رفتاری کا انجام دیکھ چکے ہیں، یہاں ہمارے پاس یہی دو الاکار ہیں۔ یہ حادثے کا شکار ہوں گے تو پھر فرہاد ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، ہم اسے پھر کبھی پا نہیں سکیں گے۔ اس نے رفتار کو معمول کے مطابق کرتے ہوئے کہا، درست کہتے ہو، فاصلہ کم نہیں ہو رہا ہے، مگر اس کی کار نظروں میں ہے، جب وہ رفتار بڑھائے گا تو ہم بھی بڑھا دیں گے۔ وہ بڑے صبر سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تقریباً 7 کلومیٹر چلتے رہنے کے بعد پہلے شہر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ توقع تھی کہ فرہاد وہاں کسی ایئرپورٹ یا کسی پرائیویٹ فلائنگ کمپنی کی طرف جائے گا، لیکن وہ ان مقامات سے بھی گزرتا جا رہا تھا۔
وہ بڑے بے چین ہو کر بڑی بیزاری سے تعاقب کر رہے تھے۔ شہر میں آ کر اسے کہیں تو رکنا تھا، لیکن مسلسل ڈرائیونگ بتا رہی تھی کہ وہ پیرس کے آخری سرے تک جانے والا ہے۔ انہوں نے اتنی لمبی ڈرائیونگ کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ ایندھن کا کانٹا بتا رہا تھا کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے۔ مائیکل نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ٹنکی بننے کے لیے رکیں گے تو وہ آگے نکل کر کہیں گم ہو جائے گا۔ البرٹ نے کہا، یہی ہونے والا ہے، ہماری اتنی لمبی دوڑ رائے گاں جا رہی ہے۔ آگے جا کر کار جھٹکے کھانے لگی۔ مائیکل نے کہا، فرحاد قسمت کا دنی ہے، آج ہماری گولیوں کا نشانہ ضرور بنتا، مگر دیکھو کس طرح تقدیر نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی چالاکی کو سمجھو، ہونڈا کی ٹینکی ہماری کار کی ٹینکی سے بڑی ہے، وہ ہمیں لمبی ڈرائیونگ پر مجبور کر رہا ہے، نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے۔ کار رک گئی تھی، آگے بڑھنے سے انکار کر رہی تھی۔ ایشورا کا اعلی کار ان سے آگے نکل گیا۔ وہ رکنے والی کار کو بڑی دیر سے دیکھتا آ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اس میں بھی فرحاد کا دشمن ہے، تبھی مسلسل تعاقب میں ہے۔ اب وہ گاڑی درمیان سے ہٹ گئی تھی، وہ تنہا بلیک ہونڈا کے پیچھے جا رہا تھا۔ اسے دور نہیں جانا پڑا، چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے جانے والی کار ایک ویران راستے پر رک گئی۔ ایشورا نے اپنے تابع دار سے کہا، رک جاؤ، یہ معلوم ہونے دو وہ کیوں رک گیا ہے۔ تابع دار نے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر کار روک کر پوچھا، کیا مجھے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اس کے سامنے جانا ہوگا؟ ہاں، اسے التجا کرو کہ تمہارا آقا ایشورا اس سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ صرف ایک بات مجھ سے بات کر لے۔ ادھر بلیک ہونڈا کی اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ کھلا، وہ باہر آ گیا، بالکل نہتا تھا، اس کی انگلیوں کے درمیان تسبیح کے دانے پھسل رہے تھے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایشورا کا ارادہ ایک دم سے بدل گیا، وہ بہت کم فاصلے پر نشانے پر تھا، اس سے نجات مل جاتی پھر کوئی اسے سیارے میں جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اس کا تابع دار دروازہ کھول کر باہر جانا چاہتا تھا، اس نے کہا، رک جاؤ، وہ نہتا ہے، تم ریوالور لے کر نکلو، میں اس سے صرف 2 باتیں کروں گا۔ ایسے وقت وہ ایک ذرا سی بھی حرکت کرے، کوئی چالاکی دکھانا چاہے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولیوں سے چھلنی کر دینا، ویسے میں بھی تمہارے اندر محتاط رہوں گا۔ اس معمول اور تابع دار نے اپنے عامل کے حکم کی تعمیل کی، ڈیش بورڈ کے خانے سے ریوالور نکال کر باہر آتے ہی اسے نشانے پر رکھ لیا۔ ایشورا نے اس کی زبان سے کہا، خبردار فرحاد، اپنی جگہ سے نہ ہلنا ورنہ گولی چل جائے گی۔ کیا میری آواز اور لب و لہجے سے پہچان رہے ہو کہ میں ایشورا ہوں؟ وہ بڑے اطمینان سے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، میرے بھائی ایکورا کو اور پائلٹ کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ وہ چپ تھا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا اس بلی نے انہیں ہلاک کیا تھا؟ کیا وہ مجھے سیارے میں واپس نہیں جانے دے گی؟ پھر اس نے چونک کر دیکھا، ارے ہاں، وہ بلی تمہارے ساتھ کار میں تھی، پھر وہ ایک حسین لڑکی بن گئی، اس سے کہو وہ کار سے باہر آئے۔ وہ تو بہت پہلے ہی آ گئی تھی، دشمن کے قریب ہی اس کی کار کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فرحاد نے چھت کی طرف دیکھا تو اس نے حسب عادت دشمن پر چیختی ہوئے چھلانگ لگائی، وہ اس کی گردن پر پنجہ مارتی ہوئی گزر گئی۔ وہ خلاف توقع چونکا دینے والا حملہ تھا، ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر دور چلا گیا۔ بیچارہ تابع دار بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا، وہ پھر چیختی چنگاڑتی ہوئی آئی اور اس کی آنکھوں پر پنجے مارتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اندھا ہو گیا ہو۔ ایشورا کے ہوش اڑ گئے، وہ بلی سے بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ ان لمحات میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے اسے اسپتال پہنچانے آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خیال خوانی بھول کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے فرحاد کے سامنے ہاتھ نہ جوڑ کر اس پر گولی چلانے کی بات کی، اس کی یہ حماقت اب اور مہنگی پڑے گی۔ وہ بلی اس حماقت کی سزا دینے وہاں آئے گی۔ ابھی وہ پیرس میں ہے، کسی بھی وقت اس کی موت بن کر استنبول پہنچ سکتی ہے۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا، زیر لب بڑبڑا رہا تھا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، جہاں جاؤں گا کیا وہاں وہ آ نہیں سکے گی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر پھر بڑبڑایا، وہ میرے پیچھے آئے گی یا نہیں یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے، اور ہاں یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اب کیا کر رہی ہے، کیا میری طرف آ رہی ہے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، اپنے تابع دار کے اندر پہنچا۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے کار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کے ذریعے بلی کو اور فرحاد کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تابع دار کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے، اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ ایسے وقت وہ اس کے اندر سے تکلیف کے احساس کو کم کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھوں کو کھولا تو دھندلا سا دکھائی دیا، وہ بلیک ہونڈا وہاں نہیں تھی۔ اس کے سامنے قریب ہی زمین پر ریوالور پڑا ہوا تھا۔ یہ خوف اور بڑھ گیا کہ بلی ادھر نہیں ہے تو پھر ضرور ادھر آ رہی ہے۔ وہ فوراً ہی دماغی طور پر حاضر ہو گیا، وہاں سے نکل جانے کے لیے سفری بیگ میں سامان سمیٹنے لگا۔ وہ بیچارہ اعلی کار اس ویرانے میں آنکھوں کی تکلیف سے اندھا ہو سکتا تھا،
برائے انسانیت اس کے کام آنا چاہیے تھا، لیکن وہ خود غرض تھا، اب اس کے کام آنے والا نہیں تھا، لہذا اسے ویرانے میں پھینک کر جا رہا تھا۔